پریزائڈنگ آفیسرز کا یہ ایک دن کا پروسیس ہے جو کہ 25 جنوری کو ہونا ہے. تحصیل کونسل کا کوئی بھی ممبر وہ یہ الیکشن لڑ سکتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کے لیے. پارٹی لائنز کے اوپر یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے اور اس میں سارے ممبرز انڈیپینڈنٹ ہیں. نامینیشن پیپر اگر ریجیکٹ ہو جائے تو باقی نامینیشن پیپر اس کے ریجیکٹ نہیں ہوتے. البتہ اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک دن کا پروسیس ہے. اس کی نامینیشن کے اگینسٹ جو فیصلہ ہوگا ریٹرننگ آفیسر کا وہ فائنل ہوگا. چیئرمین اور میئر جو ہوگا تحصیل کونسل کا وہ اس کے لیے ووٹ پول نہیں کر سکتا ایز اے ممبر. وہ الیکٹورل کالج جس کو ہم کہتے ہیں اس کا حصہ نہیں. پریزائڈنگ آفیسرز کا یہ ایک دن کا پروسیس ہے جو کہ 25 جنوری کو ہونا ہے شیڈیول. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے تحصیل کونسل کا کوئی بھی ممبر وہ یہ الیکشن لڑ سکتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال نور منظر نیوز ٹی وی کے ساتھ. ناظرین، خیبر پختونخوا میں 1 سال قبل بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی معاملات اس طرح تھے کہ پریزائڈنگ آفیسر کا ایک عہدہ تھا جو ڈپٹی چیئرمین کے برابر ہوگا. تو اس حوالے سے پھر یہ انتخابات ابھی کروانے جا رہے ہیں تیسرے مرحلے میں کر کے. تو ابھی یہ تمام تحصیل کونسلوں میں پریزائڈنگ آفیسرز کے انتخابات ہوں گے. اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ تمام تحصیل کونسل کے جو ممبران ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہم اس بات کو سامنے لائیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہوگا ان انتخابات کا اور باقی جو معلومات ہوں گی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریجنل الیکشن کمشنر ہزارہ ڈویژن عزیز بہادر صاحب. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پروسیس کیا ہوگا، اس کا کب ہو رہے ہیں الیکشن اور کیسے ہوں گے اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ساری تفصیلات آج ہمیں یہ بتائیں گے. السلام علیکم سر. بہت مہربانی، شکریہ آپ کا، آپ نے بات کی ہے. سر آپ یہ بتا دیں کہ ہزارہ ڈویژن کے تمام تحصیل کونسلوں میں، ویسے تو خیبر پختونخوا پورے صوبے میں ہو رہا ہے لیکن ہزارہ ڈویژن کے تمام تحصیل کونسلوں میں جو پریزائڈنگ آفیسر کے انتخابات ہو رہے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کا شیڈول کیا ہے، یہ کب ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں اقبال صاحب آپ کی کاوش. یہ لوگوں کی معلومات کے لیے بہت امپورٹنٹ کاوش ہے آپ کی اور امید ہے آپ کی اسی کوشش کے نتیجے میں لوگوں کو معلومات مل جائیں گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ جو اوریجنل رولز تھے، ایکٹ تھا، اس میں یہ پریزائڈنگ آفیسرز کی اس کی الیکشن کی پروویژن نہیں تھی. یہ امینڈمنٹ 7 نومبر 2022 کو صوبائی گورنمنٹ رولز میں لے کے آئی ہے جس میں پریزائڈنگ آفیسرز کے الیکشن کے ذریعے ایک نیا عہدہ اس میں اضافہ ہو گیا تحصیل کونسل میں. تو اسی رولز کی اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے لیے باقاعدہ شیڈیول اناؤنس کیا اور شیڈیول کے مطابق یہ سارا جو الیکشن ہے اس کے جو شیڈیول ہے وہ جو کہ ایک ہی دن کا شیڈیول ہے. جو لوگ تحصیل کونسل کے ممبر ہے وہ اپنا نامینیشن فارم پروپوزر اور سیکنڈرز کے ذریعے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس 1 بجے تک جمع کرائیں گے. اس طرح جتنے لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور امیدوار بنتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر کے لیے تو ریٹرننگ آفیسر سب کے فارمز کی اسکروٹنی کرے گا اور جتنے کینڈیڈیٹس فائنل ہو جائیں گے، اگر ایک کینڈیڈیٹ ہی وہ فائنل ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں آتا تو یقیناً اگر وہ اس کی نامینیشن پیپرز ویلڈ بھی ہے، کوئی ڈسکوالیفیکیشن بھی اس کی نہیں ہے تو یقیناً. اور پھر پریزائڈنگ آفیسر نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ میجورٹی آف دا ہاؤس جتنے ممبرز ہیں، اگر اس کے مقابلے میں کوئی ممبر نہیں ہے اور اس کو میجورٹی کی حمایت حاصل ہے تو یقیناً وہ پریزائڈنگ آفیسر منتخب قرار پائے. باقی اس کے جو دیگر تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نامینیشن فارم جو اس الیکشن کے لیے ہوگا پریزائڈنگ آفیسر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو پروپوزر اور سیکنڈر
وہ جمع کرایا، ظاہر ہے کنسنٹ اور وہ دیکھا آپ نے. ایک سے زیادہ نامینیشن فارم بھی ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ممبر ایک سے زیادہ نامینیشن فارم کو پروپوزر یا سیکنڈر کے طور پر وہ سپورٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اس کے لیے بیسک سمپل سا پروسیس ہے. اور باقی جو اگلے مرحلے میں فرض کریں اگر ایک سے زیادہ امیدوار ہیں مقابلے میں پریزائڈنگ آفیسر کے لیے، تو اس میں سے میجورٹی کی حمایت جس کو حاصل ہوگی وہ پریزائڈنگ آفیسر منتخب قرار پائے گا. اور اگر فرض کریں 3 لوگوں کے درمیان الیکشن ہے یا 4 لوگوں کے درمیان الیکشن ہے اور اس میں سے کوئی بھی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر اگلے مرحلے میں جو پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پہ جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور پھر ان میں سے جو اکثریت حاصل کرے گا تو وہ پریزائڈنگ آفیسر منتخب قرار پائے. اچھا سر، یہ کاغذات نامزدگی کے لیے کوئی فیس بھی ہوگی یا فیس نہیں ہے؟ نہیں، یہ رولز میں اس کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں ہے. اچھا، انتخابات کے دوران اگر ایک کسی بھی پارٹی کا ممبر اپنے مخالف پارٹی کے حق میں ووٹ کا استعمال کرتا ہے تو کیا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا ووٹ کینسل ہوگا، تیسرا یہ کہ اس کا ووٹ شمار کیا جائے گا؟ یہ ذرا ڈیٹیل. اچھا، یہ ہے کہ یہ پہلے اس سے میرا خیال ہے کہ واضح ہو جاتا ہے. یہ جو الیکشن ہو رہا ہے پریزائڈنگ آفیسر کا، یہ پارٹی لائنز پہ نہیں ہے. اس میں پارٹی کے کینڈیڈیٹ یا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور اسی طرح اس کی جو کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ہے، اگر سے ظاہر ہے کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے قانونی طور پر، اگر قانون میں خود سے کوئی چیز واضح نہیں ہے تو اگلا مرحلہ اگر فرض کریں کوئی ڈسپیوٹ آرائز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر کورٹس قانون کے مطابق دیکھتے ہیں یا ٹریبونل. تو اس سلسلے میں تو خیر کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی ٹریبونل کا مقرر کیا جا سکتا ہے چونکہ رول میں ایسا پروویژن بھی نہیں ہے. لیکن پارٹی لائنز کے اوپر یہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے اور اس میں سارے ممبرز انڈیپینڈنٹ ہیں رائے میں، وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی حمایت کر سکتے ہیں، کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں. اچھا، ابھی جو اس وقت مہر بنا ہوا ہے اس کے مطابق تو جس طرح مختلف پارٹیاں انہوں نے اپنے اپنے امیدوار نامزد کر دیے ہیں، تو بعض تحصیل کونسلیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ پارٹیوں کی تعداد تقریباً برابر ہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر پریزائڈنگ آفیسر کا امیدوار دونوں جو ہیں وہ 2 امیدوار ہیں اور برابر ووٹ دے لیتے ہیں تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے طریقہ کار رولز میں دیا گیا ہے اور اس کے لیے قرآن جس کو کہتے ہیں ڈرال آف لاٹس، نارمل پروسیجر ہے. لاٹس ڈرا ہوتے ہیں پہلے جو اسی الیکشن کے جو پہلے والے مرحلے تھے اس میں بھی وہ رولز میں یہ دیا گیا ہے. پھر لاٹس ڈرا ہوں گے جس کو ہم قراندازی کہتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتا دیں کہ یہ تحصیل کونسل کا جو میئر یا چیئرمین ہوگا، کیا یہ اس پریزائڈنگ آفیسر کے الیکشن کے دوران اپنا ووٹ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ اس کے بارے میں رولز میں اگر سے پہلے اس میں وضاحت نہیں تھی، لیکن اب یہ وضاحت آ گئی ہے. صوبائی گورنمنٹ کے جو رول میکنگ ظاہر ان کے پاس اختیار ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. چیئرمین اور میئر جو ہوگا تحصیل کونسل کا، وہ اس کے لیے ووٹ پول نہیں کر سکتا ایز اے ممبر. وہ الیکٹورل کالج جس کو ہم کہتے ہیں اس کا حصہ نہیں. جی. اچھا، کاغذات نامزدگی اگر کسی امیدوار کے مسترد ہو جاتے ہیں تو کیا چیلنج کیے جا سکتے دوبارہ وہ یا نہیں؟ اس میں دیکھیں جو رولز میں پروویژن دی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ نامینیشن پیپر کوئی امیدوار جمع کرا سکتا ہے. اس کا ایک نامینیشن پیپر اگر ریجیکٹ ہو جائے تو باقی نامینیشن پیپر اس کے ریجیکٹ نہیں ہوتے. البتہ اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ 1 دن کا پروسیس ہے. اس کی نامینیشن کے اگینسٹ جو فیصلہ ہوگا ریٹرننگ آفیسر کا وہ فائنل ہوگا. اس کے لیے کوئی ٹریبونل یا کسی اس کا قائم نہیں کیا گیا کیونکہ رول میں پروویژن نہیں ہے، اس لیے قائم نہیں کیا گیا. بعض تحصیل کونسلوں میں اس طرح ہے کہ ایک امیدوار کھڑا ہوتا ہے اگر تو دوسرے بائیکاٹ کر دیتے ہیں اس کا، یا ایسی صورت میں کیا ایک امیدوار جو رہ گیا ہے اس کو نامزد وہ کامیاب قرار دیا جائے گا یا اس کو یہ پروسیس آئندہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ایسا ہے کہ اس میں جو رول میں جو بات بڑے واضح طور پر درج کی گئی ہے وہ سپورٹ آف دا میجورٹی. اس کوئی بھی ایک کینڈیڈیٹ یا ایک سے زیادہ ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہاؤس کے میجورٹی آف دا ممبرس کی سپورٹ اس کو حاصل ہونی چاہیے. اگر کوئی ایڈریسپیکٹ آف اینی بائیکاٹ جس طرح آپ نے کہا اس میں ہونا تو نہیں چاہیے، کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے،
لیکن اگر فرض کرے یہ کسی کو میجورٹی کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی سارے پروسیس مراحل سے گزر کے, تو یہ پروسیس پھر اثر نہ ہوگا, دوبارہ ہوگا. سر پریزائڈنگ آفیسر کا عہدہ اگر خالی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ تحصیل کونسل کے اجلاس کی صدارت کون کرے گا, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, یہ جو نقطہ ہے یہ بیسیکلی الیکشن عمل سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جو الیکشن پروسیس ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو کاؤنسل کے بائی لاز ہیں اس کو بڑے تفصیلاً وہ بنایا گیا ہے, پروونشل گورنمنٹ نے یہ بائی لاز بنائے ہیں, اور اس کا جو مزید آگے کا طریقہ کار ہے اس کا تعلق ہے ہاؤس کے انٹرنل جو پروسیجرز ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بائی لاز میں کور ہوگا, بائی لاز اگر کور نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد انہی بائی لاز میں کوئی مزید امینڈمنٹ کر کے اس کو کمپریہنسو بنایا جا سکتا ہے. اچھا, یہ ممبران تحصیل کونسل اور عام لوگوں کے لیے آپ سے اتنا ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن آپ کو اس بارے میں معلومات ہوگی, آپ اویئرنیس کے لیے بتا دیں کہ یہ تحصیل کا جو پریزائڈنگ آفیسر منتخب ہوگا تو اس کے اختیارات کیا ہوں گے, ذمہ داریاں کیا ہوں گی, اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کے لیے بتا دیں. رولز میں تو اس بارے میں نہیں, لیکن جو بائی لاز ہے اس میں مختصر طور پہ جو 2 ذمہ داریاں ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے کاؤنسل کے جو اجلاس ہے اس کو پریزائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس کے جو پروسیڈنگز ہیں اس نے کنڈکٹ کرانا ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ چیئرمین کے غیر موجودگی میں یہ اس کے نائب کے طور پر یہ فرائض انجام دے گا. تو یہ 2 ذمہ داریاں واضح ہیں. باقی اس کے جو دیگر اختیارات ہیں یا پروسیجرل چیزیں ہیں تو وہ بڑے تفصیلاً دی گئی ہیں بائی لاز میں, اور اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اس نے اپنی جو فنکشنل رسپانسبلٹیز ہے اس کے سلسلے میں اس کے پاس اختیارات بھی ہیں, اور وہ سب چیزیں دی گئی ہیں جو پروسیجرز ہیں بائی لاز میں دیا گیا ہاؤس کے کنڈکٹ کا, وہ اس میں شامل ہے. بہت شکریہ, مہربانی سر. تھینک یو. ناظرین, آج ہمارے ساتھ تھے ریجنل الیکشن کمشنر ہزارہ ڈویژن جناب عزیز بہادر صاحب. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بھرپور رہنمائی ملے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو.